Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu. Audio Jungle. رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ خلاف معمول میری آنکھ کھلی، حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی، عجیب گھٹن زدہ ماحول محسوس کر رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آئی تو سوچا کچن سے جا کر پانی پیتا ہوں۔ آہستہ سے اپنا بستر چھوڑا کیونکہ ساتھ والدہ اور چھوٹی بہن سو رہی تھی۔ بغیر آہٹ اور دبے پاؤں دروازے کا لاک کھولا، کمرے سے باہر نکلا تو سامنے بالکل صحن تھا۔ سامنے کا منظر، جب میں کمرے سے باہر نکلا، دروازے کے سامنے صحن کی دیوار تھی۔ مجھے لگا کہ اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے جسم سے خوف کے ساتھ کپ کپی طاری ہو گئی۔ پہلے میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے بھاگنے لگا، لیکن دوبارہ جب دیوار پر نظر ڈالی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور باہر صحن کی لائٹ آن کر دی اور کچن میں جا کر پانی پیا۔ واپس آیا، لائٹ آف کر دی۔ جیسے ہی لائٹ آف کی، دیوار پر پھر سے کچھ محسوس ہوا۔ دوبارہ لائٹ آن کی تو سامنے جو دیکھا، پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں ایک دم سے شوق میں چلا گیا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ وہ میری مرحوم پھوپھی تھی، جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، جو کہ 3 سال پہلے 2019 میں وفات پا چکی تھی۔ میں جب گرا تب ساتھ لوہے کی بالٹی پڑی تھی، جس پہ گرنے کی وجہ سے میری والدہ کمرے سے نکل کر بھاگ کے آئیں۔ میں صرف اتنا ہی بولا، امی امی وہ پھپھو۔ جب میری صبح آنکھ کھلی، گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد امی کمرے میں آئی، ساتھ والد صاحب بھی تھے۔ پوچھنے لگے کیا ہوا، کس چیز سے ڈرے ہو؟ میں نے بتایا، رات پھپھو کو دیکھا۔ وہ سب میری طرف یوں دیکھنے لگے جیسے میری ذہنی حالت پر ان کو کوئی شک ہو۔ والد صاحب بولے کہ اس کو کوئی خواب دیکھا ہوگا، اس کا اثر ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوئی، سب اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے بھی اپنا وہم سمجھ کر یہ بات بھلا دی۔ دن گزر گیا۔ رات کھانا کھانے کے بعد ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میری بھی آنکھ لگ گئی۔ ٹھیک اسی طرح رات 12 بجے میری دوبارہ آنکھ کھل گئی۔ وہی عجیب سا دور جو گزشتہ رات تھا، ویسا سب پھر محسوس ہوا۔ میں نے امی کو بھی اٹھایا کہ باہر کوئی ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور سونے کا بولا، لیکن میرے بار بار کہنے پہ امی میرے ساتھ باہر آئیں۔ لائٹس آن کی، سب جگہ دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر امی کافی خفا ہوئی۔ ہم دوبارہ آئے اور سو گئے۔ ٹھیک رات 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ باہر کسی نے مجھے آواز دی۔ میں پہلے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر وہی آواز سنائی دی، عمر۔ میں نے آواز سننے کے بعد ہمت جمع کی اور اکیلا ہی باہر نکل آیا۔ باہر ویسے ہی دیوار پر ہیولا محسوس ہوا۔ میں بہت ڈر گیا۔ ساتھ ہی ہلکی آواز پڑی، عمر ڈرو مت، بات سنو، میں تمہاری پھپھو ہوں۔ میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں، میری بات غور سے سننا۔ یقین مانے میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ زمین کی آہٹ تک مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میرا سارا جسم پسینے سے شربور تھا۔ اس سارے ماحول میں میری زبان ہے جو بے جان ہو چکی تھی۔ عمر، پرانے کمرے میں جو پیٹی پڑی ہے، اس کے ایک پاؤں کے نیچے ایک تعویذ رکھا ہوا ہے، اسے نکال کر جلا دو۔ اس کی راکھ مجھے کل لا کر دو،
جب راکھ مجھے مل جائے گی میں اپنی قبر میں سکون کے ساتھ رہ پاؤں گی۔ میں اس تعویذ کو خود اٹھا نہیں سکتی، یہ کام صرف زندہ انسان کر سکتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد ہیولا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر آ گیا۔ مجھے نارمل ہوتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا۔ پرانا کمرہ وہ ہے جہاں میری پھپھو رہتی تھی اور اسی کمرے میں سوتی تھی۔ پہلے میری پھپھو صحت مند تھی، بعد میں کافی بیمار رہنے لگی اور فوت ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور فریش ہوا، ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی نے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اب بات جان بوجھ کر گول کر دی کہ کچھ نہیں بتایا اور نہ بولا۔ سارا دن پریشان رہا۔ آخر یہ سوچا کہ جس پیٹی کے نیچے بولا ہے دیکھ لیتا ہوں اگر واقعی تعویذ ہے کہ نہیں۔ خیر میں نے جان بوجھ کر امی کو بولا میرا پرانا بیلٹ کہاں ہے، مجھے چاہیے۔ حالانکہ میں جانتا تھا وہ پرانے کمرے میں رکھا ہوا ہے، مگر وہ کمرے پر تالا لگا ہوا تھا۔ خود سے چابی نہیں مانگ سکتا تھا، اس لیے بہانہ کرنا پڑا۔ میں نے امی سے پوچھ کر ان کی الماری سے پرانے کمرے کی چابی اٹھا لی اور پرانے کمرے کا تالا کھولا جہاں پرانی پیٹی پڑی تھی۔ کمرہ کھولا، پیٹی کو دیکھا جس کے اندر اور اوپر کافی سامان پڑا ہوا تھا۔ پریشان ہو گیا، یہ مجھ سے اٹھے گی کیسے؟ پیٹی کے نیچے پاؤں جو لوہے کا ہوتا ہے کیسے دیکھوں؟ اسی سوچ میں کہ دیکھتا ہوں جا کے پیٹی کے نیچے اپنا کندھا لگایا اور زور لگایا تو پیٹی 1 انچ تک اٹھ گئی، لیکن اب ہاتھ نہیں جا سکا، پیٹی نیچے رکھ دی۔ سوچنے لگا اب کیسے بولوں کہ نیچے دیکھے، تب آئیڈیا آیا اور بیلٹ کا فرنٹ حصہ جو 1 انچ کا ہوتا ہے نیچے ساتھ لگایا اور ساتھ پھر کندھا لگا کر پیٹی اوپر کی ساتھ پاؤں کے ساتھ بیلٹ کو آگے کر کے نیچے گھمایا تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو چورس بنا ہوا تھا نکلا اور شاپر میں لپٹا ہوا تھا، اٹھا لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور دروازے پر تالا لگا دیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کبھی دل کرے امی کو سب بتا دوں۔ چپ چاپ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد امی سے پوچھا امی جی پھپھو کو کیا ہوا تھا؟ امی کی زبانی، تمہاری پھپھو شروع میں بہت بیمار اور زبان دراز ہو گئی تھی، عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی تھی اور تمہارے پاپا پہلے سمجھتے رہے کہ دماغ پر اثر ہو گیا ہے تمہاری دادی کی وفات کی وجہ سے۔ بہت دعائیں لی، ہر طرح کے ڈاکٹر کو دکھایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا، یوں دعا کی۔ پھر ایک دن تمہاری نانی میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ اس نے پھپھو کو دیکھا تو بولا رضیہ اسے کوئی سایہ وغیرہ کا مسئلہ لگتا ہے۔ خیر مجھے بھی امی کی بات کچھ سمجھ آنے لگی۔ شام کو تمہارے ابو آئے، ان سے بات کی اور بولا جہاں اتنا سب کچھ ہو گیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ کچھ دن بعد تمہارے والد اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لائے۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ بابا اسد شاہ ہیں، ان کاموں کے بہت ماہر۔ ہم نے ان کو کمرے میں بٹھایا اور تمہاری پھپھو کلثوم کو بلایا۔ جیسے ہی اندر کمرے میں داخل، ایک دم سے کلثوم ٹھیک ٹھاک ہو گئی، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بزرگ نے تمہاری پھپھو کلثوم کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور دم درود پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے بزرگ پڑھتا گیا تمہاری پھپھو کی حالت غیر ہوتی گئی اور آواز تبدیل ہو کر مردانہ آواز ہو گئی۔ پتہ چلا جن بول رہا ہے۔ کافی دیر بزرگ باتیں کرتا رہا اور چھوڑنے کا بولتا رہا، مگر جن نے تمہاری پھپھو کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ بزرگ نے بعد میں کافی دیر پڑھائی کرتا رہا اور ایک تعویذ لکھتا رہا۔ جب بزرگ فارغ ہوا تو بولا جن بہت حاوی ہے، یہ تعویذ کسی وزن کے نیچے دبا دو، اب
کبھی بھی اس لڑکی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ہم نے ایسا ہی کیا، تعویذ پیٹی کے پاؤں کے نیچے دبا دیا۔ کافی دن گزر گئے، تمہاری پھپھو بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک کلثوم کی طبیعت خراب ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ساکت ہو گئی اور روح پرواز کر گئی۔ میں یہ ساری باتیں سوچتا رہا اور پریشان ہوتا گیا۔ میں نے بالآخر گھر سے کانپتی ہاتھوں سے ماچس اٹھائی اور باہر گھر کے دوسری جانب کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ ڈر بہت لگ رہا تھا۔ مضبوط ارادہ کرتے ہوئے تعویذ کھولا اور ماچس جلا کر ایک سائیڈ سے آگ لگا دی۔ مجھ پر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے تعویذ جل گیا۔ میں نے جلا ہوا تعویذ شاپر پر رکھ لیا اور راکھ کی شاپر میں گرا لگا دی اور اپنی قمیض کی جیب میں رکھ دی اور گھر آیا، رات کا کھانا کھایا اور بستر پر آ گیا۔ ویٹ کرنے لگا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل دک دک کر رہا تھا۔ رات ٹھیک 2 بجے مجھے دوبارہ آواز آنے لگی، عمر باہر آؤ۔ میں لیٹا رہا۔ دوبارہ آواز آئی، میں اٹھا، کمرے سے باہر گیا۔ جب دوسری طرف آواز پڑی، میں نے اپنے موبائل کی ویڈیو کو ریکارڈ پر لگا لیا کہ اوپر والی پاکٹ میں ڈال لیا، بیک کیمرہ آن کر کے۔ باہر جب نکلا، وہی دیوار پر ہوگلا سا بیٹھا ہوا تھا جو یوں مخاطب ہوا، عمر جیب سے تعویذ نکال کر، راکھ نکال کر اس دیوار پر رکھ دو۔ میں کانپتے کانپتے راکھ نکالی اور ڈرنے لگا کہ دیوار تک کیسے جاؤں۔ ڈرو نہیں، یہاں رکھ دو۔ میں بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے دیوار پر راکھ رکھ دی اور جلدی سے پیچھے مڑ کر دور آ گیا۔ ہیولے نے وہ راکھ کی اور اب لی اور کہا، اب میں سکون سے قبر میں سو سکوں گی۔ عمر روحوں کا عکس موبائل میں نہیں آتا۔ میں ایک پکچر ڈال رہی ہوں اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب موبائل دیکھا تو ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو آپشن بند کر کے ویڈیو دیکھی تو اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گیلری چیک کی تو یہ پکچر تھی۔ میں آج تک یہ پکچر پہلے فون میں نہیں دیکھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے اور آپ سب دوستوں سے شیئر کیا۔ شکریہ۔